الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 49 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضرات، یہود و نصارہ کا قول تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی۔ ایک مفسر کے قول کے مطابق یہ آیت ان کے اس خیال کی تردید میں نازل ہوئی اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ حضرات، دراصل دیکھا جائے تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو دوسروں کی بڑی چڑھی تعریف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم مدح کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ پر ان کی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سخت قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہیں کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے، اور جو کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے، اور جو کہے کہ میں جنتی ہوں تو وہ جہنمی ہے۔ آیت کے پہلے جملے میں جو بیان فرمایا کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بس اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جسے چاہے پاک کر دے، کیونکہ تمام چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کا عالم وہی ہے۔ اس آیت کے اندر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی جزا و سزا قیامت کے دن ضرور ملے گی۔ اب جزا و سزا کے معاملے میں بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی کسی کے اچھے اعمال ہیں تو ان کے بدلے میں کمی نہ ہوگی۔ اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو بھی اتنی مقرر کردہ سزا ضرور ملے گی۔ اس معاملے میں کسی بندے پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ فتیل کھجور کی گھٹلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بری خصلت سے محفوظ رکھیں اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔